मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह के क़ुद्दूस और बरहक नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप सबके पज़े राय का, प्रोग्राम को देखने का, प्रोग्राम से बरकत हासिल करने का। हमारा इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद भी ये था कि हम आपके लिए एक बाबरकत और फ्रूटफुल प्रोग्राम लेके आ सकें, जिससे ऐसे बहुत से सवालात, ऐसे बहुत से उलझने जो हमें अक्सर परेशान करती हैं अकायद के बारे में, या ऐसे बहुत सी बातें जो कि हमें हिस्टोरिकली या बिब्लिकली सच्चाइयों को जानने में हमारी मदद दे सकें। हम उन तमाम बातों को इस प्रोग्राम में उसका अहाता करें और ऐसे तमाम उलझनों से आपको निजात दिलाने की कोशिश करें। जब हमने जो है डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पे बात की थी और इसका तीसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया था, तो इस प्रोग्राम के इख्तिताम में जो है मैंने कहा था कि अगर हमें मज़ीद इसके मुतालिक कुछ सवालात मौसूल हुए तो हम इस प्रोग्राम को ज़रूर एक और पार्ट इस पे करेंगे। और आज वही मौका है कि हम एक और प्रोग्राम मसीह की ज़ात के बारे में, मसीह की अलूहियत के बारे में करने जा रहे हैं। इसके लिए खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। प्रोफेसर साहब, अक्सर जो है सुनने में आता है एक प्रोफेसर जो हैं वो जनाब ज़ाकिर नाइक जो हैं अक्सर बहुत से सवालात उठाते हैं। उन्हीं के सवाल से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सवाल लिया गया है इंजील मुक़द्दस व मुताबिक मत्ती, उसका 21वां बाब 7वीं आयत है, और इसमें पूरा एक वाक़या है। अगर मैं नाज़रीन को इस बारे में इंकरेज करना चाहूँगी, अगर वो इस हिस्से को खुद जो है उर्दू ट्रांसलेशन से, बाइबल मुक़द्दस के उर्दू ट्रांसलेशन से या इंग्लिश ट्रांसलेशन से पढ़ सकें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। सर, सवाल इस हवाले में से ये है कि जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हर एक जो मुझे खुदावंद कहता है, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो जनाब ज़ाकिर नाइक साहब ये फरमाते हैं कि क्योंकि ये जो है जनाब मसीह को खुदावंद कह रहे हैं, इसीलिए जनाब मसीह ने उनको कहा कि ऐ बदकारो, दूर हो जाओ और यहाँ से मेरे सामने से चले जाओ। तो क्या वाकई में ऐसा है? थैंक यू। देखिए, डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट पे हमने 3 प्रोग्राम पहले किए। बिल्कुल। ये आपने चौथा प्रोग्राम शुरू कर बिल्कुल। लिया, और चौथा प्रोग्राम भी आपने वहीं से शुरू किया जी कि यीशु मसीह तो खुद मना कर रहे हैं कि आप मुझे खुदावंद क्यों बिल्कुल। कह रहे हैं, बल्कि खुदावंद कहने वालों को वो दोज़ख में भेजेंगे। ये ज़ाकिर नाइक ने। देखें, आप एक हवाला जब पढ़ते ना तो आप समझने की कोशिश करें, ये अनाजील 4 हैं, और ये 4 जो अनाजील हैं ये 4 कैमरे लगे हुए हैं। जब तक उन चारों कैमरों को आप सिंक्रोनाइज ना करें तो मसीह की या अंजील की कंप्लीट और वाज़ेह पिक्चर आपके सामने नहीं आएगी। मसलन आपने ये हवाला यहाँ से उठा लिया, लेकिन जहाँ पर ये हवाला पूरी तफसील के साथ दर्ज है आपने वो नहीं पढ़ा। अच्छा। इसलिए आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप मत्ती 25वें बाब की 34 आयत से पढ़ना शुरू करें तो मसीह यीशु बताते हैं क़यामत के बारे में, जब आमदसानी पर यीशु मसीह खिताब करते हैं उसके बारे में, कि उस वक्त वो ईमानदारों से, खुदा के बेटे और बेटियों से कहेगा कि आए खुदा के मुबारक लोगों, आओ और वो बादशाही हासिल करो जो बनाए आलम से आपके लिए, बनाए आलम से पेशतर आपके लिए तैयार की गई है। वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, ठीक है, और एक को दाने करेगा, एक को बाएं करेगा। अच्छा, तो वो ये कहेगा कि मैं आपके पास आया था, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। पूरी लिस्ट वहाँ पे मौजूद है कि ये काम किया और ये काम नहीं किया, ये काम किया, ये काम। मैं कैद में था, तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं बीमार था, तुमने मेरी बीमार पुरसी की। वो लोग कहेंगे कब हमने किया? नहीं, अगर आपने गरीबों के साथ और इन मखलूक के खुदा के साथ आपने ये सलूक किया तो दरअसल आपने मेरे साथ किया। सही। अच्छा, इसी तरह यीशु मसीह दूसरे लोगों को ये कहेगा कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, और मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया। वो भी कहेंगे कब? तो यीशु मसीह कहेगा कि जब तुमने खल्क़े खुदा के साथ ये सलूक किया तो समझो मेरे साथ किया। तो इन लोगों के बारे में ये है कि अगर आपने ये होलिस्टिक मिशन की तरफ इशारा है कि आपने खाली दुआ नहीं कर देनी, आप बंदगी तो कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, कन्वेंशन भी कर रहे हैं, लेकिन होलिस्टिक मिशन में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी किसी की मदद करनी है, प्रैक्टिकल वो भी करनी।
اگر آپ نے نہیں کی تو ان کو یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ تم بے فائدہ کرتے ہو سب کو. آپ مجھے خداوند خداوند کہہ رہے ہو لیکن آپ نے پریکٹیکل کام تو کیا ہی نہیں. ان کو کہے گا کہ اے بدکارو مجھ سے دور ہو جاؤ. دوسری بات کہ یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے مجھے خداوند کہا تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بدکارو مجھ سے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ہر ایک خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا. اس کا مطلب کچھ تو ہوں گے. اس کا مطلب اگر 100 ہیں تو اس میں 80 ہوں گے اور 20 ہو سکتا نہ ہو سکتا 90 خدا کی بادشاہت میں داخل ہو جائے، 10 نہ ہو. جو ہوں گے ان کی بات بھی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فلاحی کام کرتے تھے خدا کی خوشنودی کے لیے، تو پھر تو ٹھیک ہے. جو نہیں کرتے تھے ان کو کہہ رہا کہ پھر تمہارے خداوند کہنے کا فائدہ کیا؟ تم اوپر سے زبان سے کہہ رہے ہو، پریکٹیکل تو آپ کرتے. تو یہ اس کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو جب آپ پک کرتے ہیں تو مسیح نے خداوند کی وجہ سے یہ نہیں کہا بلکہ ان کے کاموں کی وجہ سے تخصیص کی ہے. صحیح، یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے بڑے نعرے لگاتا ہے، ہاللیلویا ہاللیلویا کہتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کرتا، اگر وہ خلق خدا کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا معجزات دکھانا، اس کا جو ہے ہر ایک کام جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، وہ سارے کام بے فائدہ ہیں. اس کا یہی مطلب ہوا. ایگزیکٹلی. بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ صرف انسانوں کی آپ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے مدد کرنی ہے. بائبل تو آپ کو کہتی ہے، واعظ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنی روٹی پانی میں ڈال دے، بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا. کیونکہ آپ جو روٹی پانی میں ڈالتے ہو، کھانا پانی میں ڈالتے ہو، جانور مچھلیاں کیڑے مکوڑے اس کو کھاتے ہیں، وہ آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدا اس کا اجر آپ کو دیتا ہے. آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. لوگ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نیکی کر اور اس کو بھول جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں دریا میں ڈالو تو یہ آپ کے حق میں نیکی گنا جائے گا. تو وہ بھی اسی کنٹیکسٹ میں ہے کہ ہمیں نیک کام بھی کرنے ہیں. صحیح، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اچھا، لیکن ایک اور بات جو ہے، آپ بھی کہیں گے کہ جو ہے 3 پروگرام کرنے کے بعد بھی تم جو ہے ایسے ہی سوال کیے چلے جا رہے ہو جس پہ جو ہے شک و شبہات پائے جا رہے ہو. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس بات مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں، میری طرف سے آپ 1000 سوال مسیح کی ذات کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ جتنے زیادہ سوالات آپ پوچھیں گے لوگوں کے ذہن مسیح کے ذات کے بارے میں جو ابہام پایا جاتا ہے وہ کلیئر، مسکنسیپشنز دور ہو. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. بالکل، میری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم مل کر کے ان سارے سوالات کا احاطہ کر سکیں. تو ایک اور سوال اسی تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو حواریوں میں سے ایک حواری تھے حضرت توما، جب مسیح جی اٹھے تو جناب مسیح کی ذات پہ انہوں نے جی اٹھنے کے بعد شک کیا کہ یہ تو جو ہے جناب مسیح نہیں ہے. جب تک انہوں نے یہاں تک کہا کہ جب تک میں ان کے ہاتھوں میں جو ہے اپنے انگلیاں نہ ڈال لوں، اور جب تک اس پسلی کو جو چھیدی گئی تھی اس کو میں نہ چھو لوں، مجھے یقین نہیں آئے گا. تو جب ایک حواری اتنا شک کر سکتا ہے تو پھر باقیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آپ نے جو انفیکٹ آپ کا سوال یہ ہے کہ مسیح کے شاگردوں میں سے ایک جو ہے وہی ٹھیک نہیں تھا، اس نے شک کرنا شروع کر دیا، تو باقی اس کو خدا کیسے مان لیں؟ دیکھیں، میں بلکہ آپ کی بات میں اضافہ کر دوں، اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں. ایک نہیں تھا، یہ 3 تھے جنہوں نے ایسے کام کیے جس سے لگتا ہے کہ وہ مسیح کی وفاداری سے چوک گئے تھے. ایک نے تو اس کو بیچ دیا تھا اور ایک نے اس کا انکار کر دیا تھا. میں تینوں کا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے جس نے بیچ دیا تھا وہ بھی پچھتایا تھا اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی تھی، یہودا اسکریوتی، اور پیسے واپس کر دیے تھے. اس کا مطلب اس کو احساس ہو گیا تھا کہ جس شخصیت کو میں نے بیچا ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں، میں نے کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوا کہ اس کا تو ازالہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اپنی زندگی ختم کر دیتا ہوں. جس نے 3 دفعہ انکار کیا تھا، پطرس. تو دیکھیں، پطرس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے جب انکار کیا تھا مسیح یسوع کو پہلے سے پتا تھا. اس نے اس کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ دیکھو، ابلیس نے تم کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے حق میں دعا کیا کہ تیرا ایمان نہ جاتا رہے. آپ نے یہ دیکھا کہ اس شخص نے تو یسوع مسیح کا انکار کر دیا، تو باقی لوگ اس کو کیسے آسانی سے خدا مانے؟ ہاں، لیکن مسیح یسوع نے اس کا علاج پہلے سے کر دیا تھا. عورتوں کو آپ کوئی کام کہے نا بعض اوقات کہ جی آپ نے 3 دن کے بعد یہ دوائی کھانی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے دوپٹے کو گرا دے لیتی ہیں. جب ان کو گرا یاد آتی ہے، دیکھتی ہیں تو یہ وہ کام تھا. یسوع مسیح نے بالکل یہی کام پطرس کے ساتھ کیا تھا کہ تو مرغ کے
بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کر چکے ہیں. تو ایک طرح سے یسوع مسیح نے اس کا ٹریٹمنٹ کر دیا تھا. یوں ہی مرغ نے بانگ دی, اس نے اپنا ٹریٹمنٹ کر لیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا. باقی شاگرد مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو لائن اپ کیا ہے, اپنی کمرے باندھی ہیں, لیکن اس نے مرغ کی آواز سے, اور یہ علاج یسوع مسیح نے کیا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ ہم دنیا والے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. مثلا ایک گیت آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا, جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. مسیح یسوع یہ بات جانتے تھے کہ جب مرغ بانگ دے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. وہ اس کو مسیح یسوع یاد آ گئے اور اس نے اپنی کریکشن کر لی تھی. کر لی تھی. آپ کا سوال ہے توما کے بارے میں, بالکل کہ جی توما شکی. بہت سارے لوگ توما کے بارے میں, وہ تو یہ شکی تھا, ٹھیک ہے شکی تھا, لیکن اگلی بات آپ دیکھیں, ہوا شک. میں اس کو شکی نہیں کہوں گا, میں کہوں گا وہ ریسرچر تھا, کہ وہ ہر ایک چیز ریسرچ کر کے ٹھوک بجا کے دیکھتا تھا. میری نظر میں یہ بری بات نہیں ہے, آپ ٹھوک بجا کے کسی چیز کو دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ کا اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر آپ فرم کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, اس نے بھی یہی کیا. اس نے جب یسوع مسیح کے زخم دیکھے تو اس کو پہچان کے اس نے کہا کیا تھا, اس نے کہا تھا اے میرے خداوند, اے میرے خدا. یہ کرسچن فیتھ کی انتہا ہے. اور ہمارے عقیدے کی آپ سمجھیں کہ جزیات میں سے جو بہترین چیز ہے, جو اولین چیز ہے, وہ یہی ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کریں اے میرے خداوند, اے میرے خدا. تو اس نے تو اپنے خوبصورت فیتھ کا اظہار کر دیا تھا, اور کیا چاہیے, وہ تو خدا مان رہا ہے اس کو. صحیح. پھر یہودی جو یسوع مسیح کا اصل ٹارگیٹ تھے, یعنی یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے اور کسی کے سوا نہیں بھیجا گا, جو کہ ہم اس بارے میں بھی بات کر چکے ہیں. مگر پھر بھی انہوں نے, ان کے جو اصل ٹارگیٹ تھے وہ یہودی تھے, اور شریعت کے وارث بھی یہودی تھے. لیکن پھر بھی وہ بھی الوہیت سے جو ہے وہ ٹھوکر کھاتے تھے, اور جب بھی مسیح اسلام کی کوئی بھی بات کہتے تھے وہ تو جو ہے مسیح کے اوپر چڑھ دوڑتے تھے, یا ان کو سنسار کرنے کی بھی کوشش کی انہوں نے اس بارے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیح یسوع کا اصل ٹارگٹ یہودی نہیں تھے. اچھا, ان کا ٹارگٹ پوری دنیا تھی. صحیح. تمام اقوام تھی, اور اقوام عالم کے لیے وہ کام کر رہے تھے. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو جیوش لیڈر کے طور پر متعارف نہیں کرایا. بہرحال آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ اور اصل حصہ ہے جس پہ آپ نے ایمفیسائز کیا, وہ یہ ہے کہ شریعت کے وارث تھے, جانشین تھے, 12 سال کی عمر تک شریعت حفظ کر لیتے تھے, مسیح کی آمد کے منتظر تھے. ان کو تو چاہیے تھا کہ مسیح کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھا دیں, بلکہ دعائیں مانگا کرتے تھے, مخصوص دعائیں جو ان کی ہوتی تھی کہ مسیح آ جائے. الوہیت سے کیوں ٹھوکر کھاتے تھے؟ بے شک الوہیت سے ٹھوکر کھائی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بصیرت ہی اتنی تھی, اور بے شک وہ شریعت کے عالم بھی تھے, شریعت کو بہت سینے سے لگا کے رکھتے تھے. لیکن پولس کہتا ہے رومیوں 10ویں باب کی پہلی آیت کہ میں یہودیوں کے لیے, اسرائیلیوں کے لیے ان کی خاطر گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. کہ یعنی جب تک خدا کی ذات کے اندر آپ مسیح کو شامل نہیں کرتے, مسیح کی پرسنالٹی کو, یا مسیح کی پرسنالٹی کو اگر آپ نظر انداز کر کے, بائی پاس کر کے آپ کہیں کہ میں خدا کو مان رہا ہوں, تو یہ غلط ہے. اور یہی پولس کہتا ہے کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام یہودی ایک ہی ڈگر پر چل رہے تھے. بات درست ہے کہ بہت سارے یہودی مسیح کی الوہیت سے ٹھوکر کھا رہے تھے, لیکن بہت سارے یہودیوں نے اس کو خدا مانا اور وہ کرسچن ہو گئے. اور کیونکہ کرسچن ایمان کی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند. تو انہوں نے خداوند مانا تو کرسچن ہوئے. میں ایک مثال دیتا ہوں. پولس جس کو پہلے ساؤل کہتے تھے, یہ مسیحیوں کا بدترین دشمن تھا. وہ تو آخری وقت میں بھی اس کے جیب میں ایک کاغذ پر ایک لسٹ موجود تھی جن میں کرسچنز کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان کو پکڑ کے سنسار کراؤں یا ماروں. تو وہاں پہ جب اس کے ساتھ, مسیح کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا, تو اس نے سب سے پہلی حقیقت جو ہے, مسیحیت میں بہت کچھ اس نے جانا, لیکن سب سے پہلی حقیقت جو میری نظر میں اس نے جانی وہ یہی تھی کہ مسیح خدا ہے. کیونکہ فلپیوں کے خط میں وہ لکھتا کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا
لیکن اس نے اپنے اس رتبے کو اپنے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو اس نے پست کر دیا اور خادم کی صورت خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک پست کیا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی وجہ سے خدا نے اس کو بہت سربلند کر دیا۔ تو پولوس جو مسیحیت کا بدترین دشمن تھا، اور دشمنی کی وجہ بھی یہ تھی کہ کرسچن مسیح کو خدا کہہ رہے ہیں، تو اس نے مسیح کو خدا مانا تو وہ کرسچن ہوا۔ تو اس لیے آپ یہ جو بات کہہ رہی ہیں کہ یہودی، سب یہودی نہیں، آج بھی یہودیوں میں لوگ 1 بائی 1 آ رہے ہیں اور وہ مسیح کو خداوند تسلیم کر رہے ہیں۔ ان فیکٹ کوئی بھی دائرہ مسیحیت میں شامل ہونا چاہے تو اس کو اس پل صراط سے گزرنا پڑے گا کہ مسیح کو خدا ماننا پڑے گا، ادروائز وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، لیکن یہ جو لفظ خداوند ہے، اس کے معنی پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک، یہ سوال بھی آپ کا بہت ریلیونٹ سوال ہے کہ خداوند کے معنی پہ لوگوں کو بہت ابہام پایا جاتا ہے، کنفیوژنس ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو خدا کے معنوں میں ہے اور خداوند شاید کسی اور معنوں میں ہے۔ خداوند کے مختلف اوقات میں مختلف معنی ہوتے رہے۔ مثلا خداوند کا معنی مالک بھی ہے، سارا اپنے خاوند کو خداوند کہہ کے پکارتی تھی۔ اچھا، پھر لارڈ انگریزی میں اسی کو کہتے ہیں۔ کسی وقت کسی زمانے میں آٹا گوندنے والے کو بھی لارڈ کہتے تھے، آج کل جج کو کہتے ہیں مائی لارڈ۔ ٹھیک، تو لینڈ لارڈ، زمین کے مالک کو، مکان کے مالک کو بھی لارڈ کہہ دیتے ہیں۔ تو لیکن بائبل میں، ہاں بلکہ ایک اور بتاؤں، غالب نے بھی خدا اور خداوند کو 2 مختلف معنوں میں استعمال کر دیا۔ وہ کہتا ہے تم ہو بت، پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے، کہ تم بت ہو تو خدائی کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، تم ہو بت پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے، تم خداوند ہی کہلاؤ خدا اور صحیح۔ تو انہوں نے 2 معنوں میں استعمال کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل میں جہاں مسیح یسوع کے لیے خداوند کا لفظ استعمال ہوا، اس کا مطلب خدا ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے۔ رومیوں 10 باب کی 9 آیت، کہ اگر تو اپنی زبان سے اقرار کرے، اگر تو اپنی زبان سے مسیح یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے یہ ایمان لائے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھایا، تو نجات پائے گا۔ تو مسیح یسوع کو خداوند ماننا اور پھر مسیح یسوع کو مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ماننا، یہ ہمارے فیتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو خداوند جب بھی ہم کہتے ہیں تو دراصل ہم اس کو خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ آرٹیکل آف فیتھ بھی ہمارا یہی ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور مسیح یسوع خداوند ہے۔ اگر یہ 2 باتیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو ہمارا فیتھ، ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ مشن کے جو پرسپیکٹیو ہے، اس میں مسیح یسوع کو خداوند کہنے کی کیا اہمیت ہے، یا اس میں اگر ہم مشن پرسپیکٹیو میں مسیح یسوع کو، جناب مسیح کو خداوند کہتے ہیں، تو اس کی کیا امپورٹنس کیا ہے؟ دیکھیں، مشن ہمارا یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کے اس حکم کے مطابق انجیل کی منادی تمام اقوام میں کریں۔ جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں تو اگرچہ ہم مسیح یسوع کی ذات کا تعارف وسیع طور پر کرواتے ہیں، لیکن ایک بات پرائرٹی کے ساتھ یاد رکھیں، ضروری ہے کہ جب تک جس خطے میں آپ انجیل کی منادی کرتے ہیں مسیح کی لارڈشپ قائم نہیں ہوتی، مسیح کو وہ خداوند تسلیم نہیں کرتے، تو ہمارا مشن نامکمل رہتا ہے۔ تو مشن کے پرسپیکٹو میں ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں انجیل کی منادی کریں، لوگ مسیح کو خداوند مانیں، تو پھر ہمارا ایمان یا ہمارا کام، مشن مکمل ہوتا ہے۔ اور اینڈرو والز ایک علم الہی کے وہ ہیں اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جب انجیل کی منادی کرتے ہیں یہ گواہی نہیں دیتے کہ مسیح یسوع خداوند ہے اور مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو آپ کا ایمان میننگ لیس ہے۔ اس کی گواہی دینی ہے دونوں چیزوں کی۔ رومیوں کا حوالہ جو میں نے پڑھا 10 باب کی 9 آیت، کہ دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس بات کی گواہی دینی ہے کہ مسیح یسوع خداوند ہے اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ گواہی ہمیشہ غیر قوموں میں اور ان لوگوں میں دی جاتی ہے جو مسیح یسوع کے خداوند ہونے کے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے یا اس کی کروسیفکشن کے قائل نہیں۔ اگر آپ کرسچن ہیں اور آپ کمرہ بند کر کے یا آپ چرچ کے اندر بڑی بڑی دیواروں کے اندر 100 دفعہ کہیں کہ خداوند 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 خداوند، میں یسوع مسیح کو خداوند مانتی ہوں،
मीनिंगलेस है, इस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन किसी इस्लामिक कंट्री में जाके आप मसीह यीशु को कहें जी मसीह यीशु खुदा है, तो वो आपको संसार कर देंगे। लेकिन आपका ईमान आपसे यही डिमांड करता है कि आपने उन लोगों के सामने इस बात का इकरार करना और इस बात की गवाही देनी है जो इसको नहीं मानते या इसके मुखालिफ है, और उनको कन्विंस करना कि मसीह यीशु खुदावंद है। तो मिशन के पर्सपेक्टिव में तो मसीह के खुदा या खुदावंद होने की सबसे ज़्यादा अहमियत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत। एक और सवाल जो कि बहुत ही अहम है मेरी निगाह में, वो ये कि जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि जब मसीह का मिशन अभी स्टार्ट हुआ था, अंजिल में जब हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले इब्लीस जो है जनाब मसीह को कभी जो है हैकल के कुंगरे पर ले जाते हैं, कभी उसको जो है वो बियाबान में और तरीके से आजमाते हैं। तो फिर जब जनाब मसीह जो है खुदा थे, तो फिर किस तरह से जो है वो इब्लीस उनको अपने साथ साथ लिए फिर सकता है और फिर कह सकता है कि इन पत्थरों से कह के वो रोटी बन जाए, यहाँ जो है अपने आप को यहाँ हैकल के कुंगरे से गिरा दे तो मैं ये सारी शान और शौकत तुझे दे देता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा अजीब मालूम होता है। देखिए, आपकी स्टेटमेंट से जो मैं चीज़ पिक कर रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि ऐसा लगता है कि वो यीशु मसीह को यरगमाल करके तो जिधर मर्जी लेके जा जहाँ मर्जी लेके जा रहे हैं अपनी मर्जी से, कि पहले यहाँ आओ फिर यहाँ आओ फिर यहाँ, और फिर उसको कुछ काम करने का भी हुक्म दे रहा है कि ये कर लो वो कर लो ऐसे करो। उस सूरत हाल को, उस कॉन्टेक्स्ट को, उस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कोई शख्स है वो कहता है कि मैं रुस्तम, मैं पहलवान, मैं सबसे बड़ा रुस्तम हूँ, मैं चैंपियन। आपको कैसे पता कि है कि नहीं? अच्छा, हमारे गांव में हर क्रिसमस पर बल्कि न्यू ईयर पर कुश्तियाँ होती थी। उसमें एक पहलवान था जिसको कहते थे सैफुल्ला। सही। अच्छा, उसकी कभी भी बाकी कुश्तियाँ होती थी, उसकी कुश्ती नहीं होती थी, उसको कहते थे इसको सुक्की माली दे दी। उस वक्त हमें नहीं समझ आती है सुक्की माली क्या होती है। तो पता चलता था कि कोई पहलवान इसके साथ कुश्ती करने के लिए तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ा पहलवान है, इसलिए इसको वो मतलब फॉर ग्रांटेड है कि ये जीता हुआ, तो वो को 5000 उस वक्त और कोई पगड़ी और इस तरह कोई इनाम ग्राम उसको दे देते थे। ठीक, बगैर लड़ाई किए, बगैर मुकाबला किए। ठीक है। लेकिन मैं नहीं इसको समझता। एक और मिसाल मेरे ज़हन में आती है कि अनोखी पहलवान जापान से हमारे मुल्क पाकिस्तान में आया, तो अक्की पहलवान लाहौर से थे। उन्होंने कहा कि मैं इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ और तीसरे राउंड में मैं इनको नॉकआउट कर दूंगा। और जब हमने कुश्ती देखी तो तीसरे राउंड तक बात नहीं पहुंची थी, पहले राउंड में ही अनोखी ने उसका बाजू तोड़ दिया था। अच्छा, अनोखी ने अक्की पहलवान का बाजू तोड़ दिया था। ठीक, मतलब आप दावा कर रहे हैं कि मैं पहलवान हूँ, मैं ये कर दूंगा, लेकिन आप उसको साबित नहीं कर सके। अब यीशु मसीह के बारे में भी अच्छा इस तरह एक अमेरिकन पहलवान हल्क होगन 11 साल तक रेसलिंग का चैंपियन रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसकी सब कुश्तियां देखी। सही। अच्छा, मैंने सब तो नहीं देखी लेकिन कुछ जरूर देखी है। अच्छा, वो मार भी खाता था, मारता भी था, एंड में जीत जाता। बिल्कुल। यीशु मसीह के बारे में हमारा दावा क्या है कि वो खुदा है। अब आपने कह दिया कि मैं खुदा हूं, तो दावा करने से तो नहीं होता, आप इसको साबित करें। दुनिया में दो कुव्वतें हैं, या खुदाई कुव्वत है या इब्लीसी कुव्वत है। तो उन दोनों कुव्वतों का मुकाबला हुआ। यीशु मसीह जब ये दावा कर रहे हैं कि मैं खुदा, तो लाजमी था कि भाई आप अपनी चैंपियनशिप को साबित करें। इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो खुदा। खाली दावा कर देते, लेकिन आप कुश्ती करके बाकायदा रेसलिंग करें, साबित करें कि आप खुदा हैं, आप जीते हैं। तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो यीशु मसीह को अपनी मर्जी से लिए फिर रहे थे, बल्कि यीशु मसीह ने अपने आप को अवेलेबल किया कि ठीक है, आप अपना हर दाव पेच आजमा लो। और फिर कुश्ती भी उसके साथ लड़ी, और फिर आपको पता चला कि यीशु मसीह वो कुश्ती जीत गए। इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो खुदावंद है और खुदा है। जनाब प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने ऐसे बहुत से सवालात और ऐसे बहुत से उलझने सुलझा दी जिनके जवाबात हमारे पास इससे पहले शायद नहीं थे, या अगर जवाबात थे भी तो वो बहुत ही तोड़े मरोड़े गए किस्म की सच्चाइयाँ थी। लेकिन हतमी सच्चाई बयान करने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
معزز ناظرین، آپ کے ایک بار پھر شکر گزار ہوں ان تمام سوالات کے لیے، آپ کے فیڈ بیک کے لیے، آپ کی پذیرائی کے لیے آپ کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کرتی چلوں کہ جب آپ اپنا سوال بھیجیں تو اگر آپ اس بات کے خواہش مند ہیں یا اس بات کے لیے آپ کو کوئی اعتراض نہیں کہ ہم آپ کا نام اور جس جگہ سے آپ سوال ہمیں بھیج رہے ہیں اگر ہم وہ بھی جو ہے اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں تو ہمیں اپنے سوال کے ساتھ یہ ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کا نام جو ہے اور جگہ جہاں سے آپ ہمیں سوال بھیج رہے ہیں وہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں۔ اور ایک اور بات جو ہے، ایک بڑی خوشی کی بات، وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا مواد، ایسا مٹیریل جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہو، کوئی بکس جو آپ کو چاہیے ہوں، اگر آپ ہمیں لکھ بھیجیے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ کتابیں یا مٹیریل جو آپ کو حتمی سچائی تک پہنچنے میں آپ کی رہنمائی کر سکے، ہم وہ بھی آپ کو پرووائڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات پروفیسر صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اس عنوان کے بارے میں، ڈیوینٹی آف کرائسٹ کے بارے میں، جناب مسیح کی الوہیت کے بارے میں سوالات آ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 4 سوالات کے بعد، 4 پروگرامز کے بعد جو ہے ہمیں اس قدر سوالات موصول ہو جائیں گے کہ شاید ہمیں 5واں پروگرام بھی اسی موضوع پر، اسی عنوان پر کرنا پڑے۔ تو آپ جو ہے اس کے لیے تیار رہے گا، گو کہ آپ ہمیشہ ہمارے جو ہے ٹیڑھے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو معزز ناظرین، اسی طرح ہمیں لکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، پذیرائی کا شکریہ۔ اور اگر آپ کوئی کمنٹس ہمیں دینا چاہتے ہیں، کوئی تنقید جسے ہم اپنے پروگرام کو مزید بابرکت بنا سکیں، وہ بھی ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ آخر میں جاتے جاتے وہی بات کروں گی ہمیشہ کی طرح، سچ بولیے، سچ جانیے اور سچ کو سننے کی برداشت اور ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔